نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ایمان اور صحت والی بہتر حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ مریض کی نماز کے بارے میں ہے، یعنی کہ وہ مریض جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کس طرح نماز پڑھے گا۔ پہلی صورت میں آتا ہے وہ مریض جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی وہ کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے اور کھڑے ہونے میں اس کو دشواری ہے، تو پھر وہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھے گا۔ اور اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ نہ کر سکتا ہو تو پھر اشارے کے ساتھ نماز کرے گا، یعنی بیٹھ کر رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا اور سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے تھوڑا نیچے بنائے گا، یعنی جتنا رکوع میں وہ نیچے ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے میں نیچے ہوگا۔ دوسری صورت میں آتا ہے وہ مریض جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو، اگر وہ بیٹھنے میں بھی اس کو دشواری ہے تو پھر وہ اپنی پشت پر لیٹ کر قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھے گا، یعنی اپنے پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ کے اس پہ لیٹ جائے گا اور قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے گا۔ اور اگر اس طرح بھی بیٹھنے پر قادر نہ ہو، یعنی اس طرح نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو، مرض کی شدت اتنی ہو کہ بالکل اپنی جگہ سے ہی نہ ہل سکتا ہو، تو پھر اپنے ایک پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھے گا۔ اور افضل یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ یعنی دائیں پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھے اور قبلے کی طرف منہ کرے۔ تو پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب مریض بیٹھ کر نماز شروع کرے، یعنی بیٹھ کر اس نے نماز شروع کی تھی، پھر وہ حالت نماز میں ہی تندرست ہو گیا، تو پھر وہ باقی نماز کھڑے ہو کے پورے کرے گا۔ لیکن جو مریض لیکن یہ اس مریض کے لیے ہے جو بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اگر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ یا لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز کی حالت میں تندرست ہو گیا تو وہ اپنی باقی نماز کو اثر نو پڑھے گا، یعنی اسی نماز کو پورا نہیں کرے گا، دوسری نماز نئے سرے سے پڑھے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نماز میں مریض ہو گیا، یعنی اس نے نماز تندرست حالت میں صحت کی حالت میں شروع کی اور پھر وہ نماز کے دوران بیمار ہو گیا تو پھر وہ اپنی باقی نماز بیٹھ کر پوری کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔